Assalamu alaikum, dear students. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This video is meant for 11th class education students, and the topic is concept of universalization of elementary education. بچوں، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ ابتدائی تعلیم جو ہے یہ ہمہ گیر کیسے اس کو لایا جائے، یعنی سارے کے سارے بچے کیسے تعلیم حاصل کرنے والے بن جاویں، تو اس کنسیپٹ کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ Universalization of primary or elementary education has got the following 3 steps. اس کے مندرجہ ذیل 3 سٹیپ ہیں۔ نمبر 1 یونیورسلائزیشن آف پروویژن، نمبر 2 یونیورسلائزیشن آف انرولمنٹ، نمبر 3 یونیورسلائزیشن آف ریٹینشن۔ Let us examine these 3 phases one by one. Number 1 universalization of provision. It means that school facilities should be provided to all the children between the age group of 6 to 14 in the country, and that the school should be within the walking distance from the home of a child. بچوں، یہ جو یونیورسلائزیشن آف کا پروویژن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسکول کی فیسلٹی بچوں کو پرووائڈ کی جائیں کہ 6 سے 14 سال تک کے جو بچے ہمارے ملک میں ہیں وہ سب کے سب تعلیم حاصل کرنے والے بن جاویں، اور ان کو اسکول کی فیسلٹی جو ہیں وہ جتنا پیدل چل سکیں تو وہاں تک ان کی اسکول کی فیسلٹی ہو، ان کے گھر سے جہاں تک وہ پیدل چل سکیں، ان کو گاڑی میں چلنا نہ پڑے، تو یعنی ان کا سکول اتنا نزدیک ہو کہ وہ صبح اور شام اس سکول پر جا کر تعلیم حاصل کر سکیں 6 سے 14 سال تک کے بچوں کے لیے۔ This is possible only when we open more schools for the children. یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم زیادہ سے زیادہ سکولوں کو بچوں کے لیے کھولیں گے۔ To a fairly large extent we have succeeded in this direction. اس کے بارے میں قدم بھی اٹھائی گئی اور کسی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی۔ تو دوسرا جو ہے یونیورسلائزیشن آف انرولمنٹ، کہ انرولمنٹ ڈرائیو کیا جائے، یعنی یہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ سکول میں داخلہ دیا جائے، which means that all children between the age group 6 to 14 be enrolled by the primary schools. جس کا مطلب یہ ہے کہ 6 سے 14 سال تک کے بچوں کو انرول کیا جائے، ان کو داخلہ دیا جائے، پرائمری ایجوکیشن میں ان کو داخلہ دیا جائے۔ The causes for non-enrollment are، اس کے جو کازز ہیں کہ بچے کیوں زیادہ سے زیادہ وہ انرول نہیں ہو رہے ہیں، تو ان میں سے پہلا ہے اگنورنٹ آف پیرنٹس، کہ ان کے والدین جو ہیں وہ تعلیم کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ آف ایجوکیشن اتھارٹیز ٹورڈز پیپل، کہ ایجوکیشن اتھارٹی کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے لوگوں کی طرف۔ تو تیسرا جو ہے امپورٹنس آف ایجوکیشن ناٹ نون ٹو پیرنٹس اینڈ آئسولیشن آف اسکول اینڈ کمیونٹی، کہ والدین کو تعلیم کی اہمیت معلوم نہیں ہے اور سکول علیحدہ سے اپنا کام کر رہا ہے اور کمیونٹی الگ سے اپنا کام کر رہی ہے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان آپس میں تال میل ہونا چاہیے۔ تو فورتھ فائنانشیل پرابلم، جو فائنانس کی پرابلم ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ناؤ ہاؤ کین وی پروموٹ انرولمنٹ، اب ہم انرولمنٹ ڈرائیو کیسے کر سکتے ہیں، انرولمنٹ کو داخلے کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں۔
اس کا ایک پہلو یہ ہے لیٹ اس ایجوکیٹ دا پیرنٹس تھرو ایڈلٹ ایجوکیشن. ہم پیرنٹوں کو تعلیم دیں گے یہ تعلیم بالغاہ کے ذریعے سے. اور دوسرا ہے دیئر شوڈ بی انٹینسیو سروے آف دا ایریا اینڈ پری رجسٹریشن شوڈ بی اسٹارٹیڈ. اور یہ ایریا کی یہ سروے کی جائے اور ان بچوں کو رجسٹر کیا جائے جو کہ اسکولوں میں جنہوں نے داخلہ نہیں لیا ہے. تو تھرڈ ون از انرولمنٹ ڈرائیوز شوڈ بی لانچڈ اینڈ ٹیچرز ہو انرول دا میگزیمم شوڈ بی گیون سم پرائزز دیئر. should be a scheme of incentive for teachers. اور انرولمنٹ ڈرائیو کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اساتذہ ان کو اسکول میں داخلے کے لیے اس کی محنت کریں. تو جو زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسکول میں داخلہ کریں گے ان کو انعامات دیے جائیں اور ان کو انسینٹیوز دیے جائیں. اسی طرح تھرڈ ون جو ہے یونیورسلائزیشن آف ریٹینشن. تو اس کا مطلب ہے بائی دس از مینٹ دیٹ ونس اے چائلڈ جوائنز دا اسکول ہی شوڈ ریمین دیئر ٹل دا کمپلیشن آف ہز پرائمری اسکول کورس. جب ایک بچہ پرائمری اسکول میں داخلہ لیتا ہے تو وہ جب تک نہ وہ پرائمری اسکول کے کورس کو کمپلیٹ کر لے تب تک وہ اسکول میں رہنا چاہیے. If a child leaves the primary school without completion of his course, the ideal of universalization of primary education stands defeated. اگر وہ اس سے پہلے ہی نکل گیا تو اس سے اس کی یونیورسلائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس کو شکست ہوئی. Not only admitting a child in school is important, but his retention in the school also is of supreme importance. صرف بچے کو اسکول میں داخلہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کو اسکول میں تعلیم دے کر اس کو تب تک روکا جائے جب تک وہ اپنی یہ ایجوکیشن کمپلیٹ نہ کر لی. سم سجیشنز ٹو ریٹین چلڈرن ان پرائمری اسکولز آر. کچھ سجیشنز ہیں جس سے بچے جو ہیں وہ پرائمری اسکول میں ان کو ریٹین ہم کر سکتے ہیں. نمبر 1 پروویژن آف مڈ ڈے میل. ان کو مڈ ڈے میل دیا جائے, دوپہر کا کھانا دیا جائے. اور سیکنڈ ہز سپلائی آف ریڈنگ اینڈ رائٹنگ میٹیریل فری آف کاسٹ, کہ ان کو پڑھنے اور لکھنے کا میٹیریل جو ہے وہ مفت دیا جائے. میکنگ پرائمری ایجوکیشن انٹرسٹنگ. اور پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس کو انٹرسٹنگ بنائی جائے, اس کے کریکولم میں اس کو چینج لائی جائے, اس کو بچے کے انٹرسٹ کے مطابق بنائے جائے. آرگنائزنگ اسکول بزنس ٹو سیوٹ پیرنٹس کنوینئنس. اور والدین سے بھی اس کے بارے میں بچوں کی تعلیم کے بارے میں مشورہ کیا جائے. سیکنگ پیرنٹل کوآپریشن. اچھا, یہ والدین کا کوآپریشن حاصل کیا جائے. اسی طرح the new targets of universalization are that we shall be able to bring all children in the age group 6 to 11 years to school. نیا جو ٹارگیٹ ہے یونیورسلائزیشن کا کہ 6 سے 11 سال تک کے تمام بچوں کو اسکول لایا جائے. دس از ایز پر نیو ایجوکیشن پالیسی. یہ نئی ایجوکیشن پالیسی کے تحت ہے. آپریشن بلیک بورڈ از بینگ لانچڈ کنٹری وائڈ. آپریشن بلیک بورڈ پورے ملک میں اس کو لانچ کیا جا رہا ہے. دا پرابلم از سیریس اینڈ دیٹ از وائی دا ورڈ آپریشن ہیز بین یوزڈ. یہ پرابلم بہت سیریس ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں, تو اس لیے یہ ورڈ آپریشن استعمال کیا گیا ہے. تو یہ تھے یہ وہ کنسیپٹس ہیں جو دیے گئے ہیں کہ ہم کیسے پرائمری یا ایلیمنٹری ایجوکیشن کو ہم یونیورسلائز کیسے کریں گے. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.